اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ آج جس بک کا آڈیو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے گناہ کبیرہ کہ جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں گناہوں کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب ہم سب کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرے گی۔ تو آئیے اس حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز کرنے سے پہلے کچھ جملے میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے گناہان کبیرہ جلد اول، دوم اور سوم کے نام سے کچھ آڈیوز پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے میں نے الگ سے تمہید کیوں باندھی؟ وہ اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ جب میں PDF سے ان کو ریکارڈ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ پوری بکس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ 1، 2 اور 3 جو ہے وہ گناہان کبیرہ جلد اول کا ہی 3 سیکشن کر کے ڈالے گئے تھے۔ پھر مجھے PDF فائل میں گناہان کبیرہ جلد دوم نہیں مل رہی تھی تو میں نے فزیکل فارم میں اٹھائی، اور یہ آج کے بعد سے جتنی بھی آڈیوز بنامے گناہان کبیرہ ڈالی جائیں گی وہ سب کی سب جلد دوم سے ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ تھمبنیل میں جلد سوم کا یعنی جلد نمبر 3 کا پارٹ آگے سے مینشن ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب اپنی کتاب کی طرف۔ آج اس کتاب کا آخری حصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کتاب میں خاتمہ ہے جس کا پہلا حصہ ہے توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سوچ بوجھ رکھنے والوں پر یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ توبہ خدا کے ایک بڑے فضل کا شعبہ ہے، خدا کی رحیمی کا ایک دروازہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہوتا تو پھر کسی کو نجات میسر نہ آتی، کیونکہ انسانی فطرت سے گناہ اور خطا اس طرح وابستہ ہے کہ ہر انسان اپنی جارحہ اور جانحہ یعنی اعضاء اور دل کے اعمال کے مطابق طرح طرح کے مخمصوں اور گندگیوں اور کثافتوں میں مبتلا ہوگا، بجز اس مقدار کے کہ جس سے خدا نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ اس مقام پر توبہ سے متعلق چند اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے توبہ کی اصلیت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ پر شرمندگی توبہ ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا توبہ کے لیے شرمندگی اور پچھتاوا ہی کافی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے اسے بخشش مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ گناہ کا پچھتاوا ہے، کیونکہ گناہ خدا کے نزدیک برا اور اس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے۔ مثلاً وہ غلام کہ جو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا آقا اسے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جان لیتا ہے کہ آقا نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ اپنے کیے پر سخت شرمسار ہوتا ہے۔ شرمندگی گناہ ترک کروا دیتی ہے۔ بے شک خدا اور قیامت پر ایمان اور پیغمبر اور امام کی حدیثوں کی تصدیق جتنی زیادہ ہوگی، اپنے کیے ہوئے گناہ پر اتنی ہی زیادہ شرمندگی اور اس کی اندرونی آگ اتنی زیادہ سخت اور تیز ہوگی۔ چنانچہ گناہ پر پچھتاوے کا لازمی نتیجہ آئندہ کے لیے اس گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اور جو اس گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان حقیقت میں ابھی اس گناہ پر نہیں پچھتایا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ گناہ پر پچھتاوا کرنے سے وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ کامل توبہ یعنی پوری توبہ۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تو جانتا بھی ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ پھر فرمایا استغفار دنیا کے بلند مقام لوگوں اور صدر نشینوں کا مقام ہے، اور استغفار کے معنوں میں 6 باتیں ضروری ہیں، لیکن یہاں بتانا ضروری ہے کہ جب انہوں نے روکا تھا کیونکہ اس نے استغفار صرف زبان سے کہی تھی، دل سے اس کی حقیقت خالی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ استغفار کے معنوں میں 6 باتیں ضروری ہیں۔ پہلا، کیے ہوئے کام پر پچھتاوا۔ دوسرا، ہمیشہ کے لیے اسے ترک کر دینے کا ارادہ۔ تیسرا، لوگوں کے حقوق اس طرح ادا کرنا کہ مرتے وقت پاک ہو، خدا کی رحمت سے اس طرح ملاقات کرے کہ کسی کا حق اس کے ذمہ واجب نہ ہو۔ چوتھا، اس نے جو واجب کھو دیا اس کی تلافی کرے۔ پانچواں، اس کے بدن کا جو گوشت حرام سے بنا ہے آخرت کا غم کھا کھا کر اسے تحلیل کرے کہ جس سے اس میں چمڑا اور ہڈیاں ہی رہ جائیں اور پھر نیا گوشت اس کے بدن میں پیدا ہو۔ اور چھٹا ہے اپنے جسم کو
عبادت کی تکلیف کا مزہ چکھائے جس طرح اسے گناہ کی خوشی اور مٹھاس چکھائی تھی۔ جس وقت تجھ میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اس وقت تو کہہ سکتا ہے استغفر اللہ۔ کتاب نہج البلاغہ اور وسائل الشیعہ جہاد باب 85۔ گناہوں سے توبہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا چاہے صغیرہ ہوں تمام علماؤں کی اتفاق رائے اور عقل کی روح سے واجب ہے، چنانچہ محقق تبرسی نے تجدید الکلام میں اور علامہ ہلی نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ توبہ سے نقصان دور ہوتا ہے اور نقصان دور ہونا بھی عقل کی روح سے واجب ہے، اس لیے توبہ عقل کی روح سے واجب ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 31، تم سب توبہ کرو اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرو تاکہ نجات پاؤ۔ توبہ نصوح کون سی توبہ ہوتی ہے؟ مجلسی علیہ الرحمہ نے کافی کی شرح میں توبہ نصوح کے معنی بیان کیے ہیں اور مفسرین کی کچھ توجیحات نقل کی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر خالص اور پاک توبہ یعنی گناہ سے، دوزخ کے ڈر سے یا بہشت کی لالچ میں نہیں، بلکہ اس وجہ سے شرمندہ ہوا کہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسرا سبق آموز توبہ، جو لوگوں میں بھی اس جیسا بننے کا شوق پیدا کرے، یعنی اس طرح توبہ کرے اور اپنے ماضی کو درست بنائے کہ ہر گنہگار اس کی توبہ کے اثرات اور نتائج دیکھ لے۔ تیسرا ہے رفع کرنے والی توبہ، یعنی ایسی توبہ جس سے ایمانداری کا وہ پردہ سل جائے کہ جو پھٹ گیا ہے اور توبہ کرنے والے کو اولیاء خدا اور اس کے دوستوں کے ساتھ گھیر لے۔ چوتھی ہے نصوح، توبہ کرنے والی کی صفت یہ ہو سکتی ہے یعنی ایسے شخص کی توبہ کہ جو اس توبہ سے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہو، وہ ایسی مکمل توبہ کرے جو دل سے گناہ کی جڑیں تک اکھاڑ ڈالے، اس طرح کہ اپنے آپ کو ریاضت کی کٹھالی میں پگھلا کر پانی بنا دے اور اس پانی سے گناہوں کی سیاہی دھو ڈالے اور پھر دل کو نیکیوں کے عکسوں سے سجا لے۔ توبہ کی فضیلت، خدا سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، بے شک خدا بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کافی میں کہ خدا اپنے مومن بندے کی توبہ سے اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز پا کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے گناہ کی نیکی میں تبدیلی، توبہ سے نہ صرف گناہ کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے بلکہ اس کی جگہ عبادت کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے توبہ کرنے والا جنتی ہوتا ہے۔ پانچویں فضیلت کہ توبہ سے عمر بڑھتی ہے اور عیش و آرام میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹی فضیلت کہ توبہ سے انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ساتویں فضیلت کہ توبہ خدا قبول کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ خدا سورہ شعراء میں آیت 25 میں فرماتا ہے، اور وہی خدا ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے برے کاموں کو معاف کرتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ آٹھویں فضیلت کہ کسی کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ نویں فضیلت ہے کہ توبہ توڑ ڈالنے سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر توبہ کرنے والے نے اپنا وہ عہد توڑ دیا کہ جو خدا سے کیا تھا اور پھر گناہ کر بیٹھا تو اس کی پچھلی توبہ ختم نہیں ہوگی۔ واجب ہے کہ وہ اپنے نئے گناہ سے توبہ کرے۔ غرض یہ ہے کہ لالچ اور شیطانی غلبے سے انسان جب بھی توبہ توڑے اسے چاہیے کہ پھر نئے گناہ سے توبہ کر لے، وہ بخش دیا جائے گا۔ محمد بن مسلم نے حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اے محمد بن مسلم، مومن نے جن گناہوں سے توبہ کی وہ بخش دیے گئے، اسے چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ اور بخشش کے بعد اچھے اعمال کرے۔ خدا کی قسم یہ فضیلت صرف مومنوں سے مخصوص ہے۔ میں نے پوچھا اگر کسی نے توبہ اور گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے بعد پھر گناہ کیا اور پھر توبہ کی تو آپ نے فرمایا، اے محمد بن مسلم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مومن اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس کے معافی مانگنا توبہ کرتا ہے، اس پر بھی خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ میں نے کہا اس نے کتنی ہی بار ایسا کیا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مومن بخشش طلب کرنے اور توبہ کرنے پر پلٹ جاتا ہے، اسی طرح خدا بھی اسے معاف کر دینے کی طرف پھر پلٹ آتا ہے۔ در حقیقت خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، توبہ قبول کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ تو کہیں مومنوں کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کر دینا۔ اصول کافی باب توبہ حدیث نمبر 6۔ 10واں فائدہ، مرتے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے،
کہ آدم نے عرض کی اے پروردگار تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے، تو میرے لیے بھی کوئی چیز طے کر۔ خدا نے جواب دیا اے آدم میں نے تیری خاطر یہ طے کیا کہ تیری اولاد میں سے جو کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نام پر کچھ نہ لکھا جائے۔ اگر اس نے گناہ کیا تو اس کے نام ایک گناہ، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے نام ایک نیکی، اور اگر نیکی کرے تو حساب میں 10 نیکیاں۔ آدم نے کہا اے پروردگار میری خاطر اس میں کچھ اضافہ فرما۔ تو خدا نے کہا میں نے تیری خاطر یہ طے کر دیا کہ جس نے گناہ کیا اور اس کے بعد معافی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگارہ میری خاطر کچھ اور اضافہ کر۔ تو خدا نے کہا کہ میں نے اس کے لیے اس وقت تک توبہ کر لینے کی اجازت دی کہ جب تک ان کی سانس یہاں گلے تک پہنچے۔ آدم نے کہا اے پروردگار میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کتاب کافی باب توبہ میں رقم ہے۔ توبہ فوری واجب ہے۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے شرح 40 میں فرمایا کہ توبہ کے فوراً واجب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے جسم کو نقصان پہنچانے والے زہر، اور جس طرح زہر کھا جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علاج میں جلدی کرے تاکہ اس کا جسم ہلاک نہ ہو اور ختم نہ ہو جائے، اسی طرح گنہگار پر واجب ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور فوراً اس سے توبہ کر لے تاکہ اس کا دین ضائع نہ ہو۔ اور جو گنہگار توبہ میں غفلت کرتا ہے اور دوسرے وقت پر ٹال دیتا ہے وہ اپنے لیے اتنے 2 خطرے مول لیتا ہے، اگر ایک سے بچ گیا تو دوسرے میں وہ پھنس جائے گا۔ پہلا خطرہ ہے ناگہانی موت کا آ جانا، اور دوسرا خطرہ ہے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کا اندھیرا بڑھتے جانا۔ توبہ کی قسمیں۔ توبہ کے جس کے معنی خدا کی طرف رجوع کرنے کے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لحاظ سے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے کفر سے ایمان کی طرف پلٹنا، شک اور تردید سے یقین اور اطمینان کی طرف، اور باطل عقیدے سے حق کی طرف رجوع کرنا۔ دوسرا چھوٹے یا بڑے گناہ سے اطاعت کی طرف اور مخالفت سے موافقت کی طرف واپسی۔ اور تیسری توبہ ہوتی ہے خالق کائنات کی معرفت اور بندگی کے فرائض کی مناسب اور واجبی انجام دہی میں کمی، کوتاہی، ان کی بھرپور کوشش کی طرف واپسی، اس کی یاد میں غفلت برتنے سے اس کے ذکر کی کثرت کی طرف واپسی، اور دوری سے نزدیکی اور بے وفائی سے وفاداری کی طرف واپسی۔ جاننا چاہیے کہ معصومین یعنی انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی توبہ تیسری اور چوتھی قسم کی توبہ ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ تمام انسانوں حتیٰ کہ نیکوں کے لیے بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ گناہ میں آلودہ نہیں ہوتے لیکن معرفت اور عبادت میں جس مقام پر جس حال میں ہیں اس سے یقیناً اونچے مقام اور حال میں پہنچ جائیں گے، اس لیے موجودہ مقام اور حال اس گناہ کی نسبت سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گنہگار کو اپنا گناہ نہیں خدا کی بڑائی دیکھنا چاہیے جس کا اس نے گناہ کیا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا قہر اتنا شدید اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آسمان اور زمین اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ سورہ بروج آیت نمبر 12۔ خدائی قہر کی سختی اور شدت بہت سی آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ گنہگار آدمی کو چاہیے کہ نہایت شرمندہ اور پریشان ہو، روتا پیٹتا چلاتا رہے، اور جب تک اپنے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھے، اور وہ یقین بھی اسے مرتے وقت آئے گا کہ جب رحمت کے فرشتے اسے خوشخبری سنائیں گے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ توبہ کی حقیقت دلی شرمندگی ہے اور توبہ کا نتیجہ شرمندگی کی کمی بیشی کے لحاظ سے گناہوں کا ختم ہو جانا ہے، تو پھر شرمندگی میں اضافے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اضافے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا ہے۔ توبہ کی حالت پیدا ہونے کے بعد چند عمل مناسب ہوتے ہیں۔ پہلا ہے 3 دن روزہ رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس توبہ نصوح کا خدا نے حکم دیا ہے وہ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا ہے توبے کا غسل، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جو گانا سننے کے گناہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا فرمایا کہ اٹھ اور غسل کر۔ تیسرا ہے 2 یا 4 رکعت نماز کا پڑھنا۔ اس کے علاوہ چوتھا ہے استغفار، بار بار توبہ کرنا۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے استغفار اور دعائے توبہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، اور ان میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ 31ویں دعا جو توبہ سے متعلق ہے، اور پھر 15 مناجاتیں خصوصیت سے پہلی مناجات کے جو توبہ کرنے والوں کی مناجات ہے، پڑھتے وقت ان کے معنی پہ غور کرے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دل بھی زبان کا ساتھ دے۔ 5واں ہے توبہ کا دہرانا اور بخشش طلب کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا رات دن میں 100 بار خدا سے توبہ کرتے تھے اور بخشش کی
دعا مانگتے تھے جبکہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تھا۔ چھٹا ہے استغفار کے لیے صبح کا وقت مقرر کرنا، اگرچہ کہ جب بھی توبہ اور دعا کی حالت ہو اس وقت استغفار بھی مفید اور خوب ہے، لیکن صبح سے لے کر کہ جو رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے فجر ہونے تک کے درمیان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ جو ہے جگانے والی حکایتیں۔ چونکہ دل کو غفلت سے چوکا دینے میں مومنین اور متقین کے قصے سنانے کا ایک خاصا اثر ہوتا ہے جو سننے والے کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، اس لیے یہاں توبہ کرنے والوں کے چند قصے اور ان کے بعد کچھ ایسے قصے کہ جو اس کتاب میں لکھی ہوئی بعض باتوں کی تائید کرتے ہیں درج کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم پڑھ۔ پہلا، مصابیح القلوب سبزواری میں لکھا ہے کہ جب شراب کو حرام کرنے والی آیت اتری تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اب کوئی شراب نہ پیے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک مسلمان شخص شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے اس گلی میں داخل ہوا اور اس نے جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں بہت ڈرا اور دل میں کہنے لگا، اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے پوچھا، اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سرکہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے فرمایا، ذرا سا میرے ہاتھ پر انڈیل دو۔ اس نے انڈیل دیا تو دیکھا کہ وہ واقعی سرکہ ہے۔ وہ شخص رونے لگا اور بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ سرکہ نہیں تھا بلکہ شراب تھی، لیکن میں نے توبہ کی تھی اور خدا سے دعا مانگی تھی کہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور ایسا ہی ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہوتا ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسری حکایت ہے کتاب کافی کی باب وقت التوبہ کی حدیث چہارم میں معاویہ بن وہب سے روایت ہے کہ ہم مکے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک خدا پرست شیخ تھا لیکن وہ شیعہ نہیں تھا، راستے میں پوری نماز پڑھتا تھا کیونکہ سنیوں کے مذہب میں مسافر کے لیے بھی پوری نماز پڑھنا جائز رکھا گیا ہے۔ اس کا بھتیجا کہ جو ساتھ تھا وہ شیعہ تھا، وہ شیخ بیمار پڑ گیا۔ میں نے اس کے بھتیجے سے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے چچا کو بھی شیعہ مذہب اختیار کرنے کی تلقین کرتے، شاید خدا سے بخش دے۔ تمام ہم سفر کہنے لگے اس شیخ کو اپنے ہی حال میں مرنے دو کیونکہ اچھا آدمی ہے۔ لیکن اس کا بھتیجا رہ نہیں سکا، بولا، چچا جان، حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قریب سبھی لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے، صرف چند لوگ اور حضرت علی علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خدا کے اطاعت مند رہے، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ لوگوں کی اطاعت کے مستحق تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شیخ نے ایک آہ بھری نالہ کیا اور بولا، میں بھی یہی عقیدہ ہی رکھتا ہوں، اور اس کی روح نکل گئی۔ ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ علی بن سری نے یہ واقعہ امام کے سامنے سنایا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ علی بن سری نے پوچھا، وہ کس طرح بہشتی ہو گیا جبکہ اس موت کی گھڑی کے علاوہ اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے اور کیا چاہتے ہو، خدا کی قسم وہ بہشت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کا وقت آخری سانس تک باقی رہتا ہے، البتہ موت کا یقین کر لینے سے پہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسری حکایت ہے بحار الانوار کی 15ویں جلد کے باب خوف اور رجا میں صفحہ 117 پر حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفن چور تھا، اس کا پڑوسی بیمار پڑا، اسے اندیشہ ہوا کہ وہ اب نہیں بچے گا تو اس نے کفن چور کو بلوایا اور اس سے کہا، میں تیرا کیسا پڑوسی رہا ہوں؟ کفن چور نے جواب دیا، تم میرے اچھے پڑوسی رہے ہو۔ وہ بولا، تم سے میری ایک درخواست ہے۔ کہنے لگا، میں تمہارا کہا پورا کروں۔ پھر اس نے 2 کفن نکالے اور بولا، اے بھائی، ان میں سے جو بہتر ہو وہ تو اپنے لیے لے لے اور دوسرا کفن مجھے پہنا دینا، اور جب مجھے دفن کر دیں تو میری قبر کھول کر مجھے ننگا نہ کرنا۔ کفن چور نے یہ بات نہیں مانی، لیکن جب پڑوسی نے بہت اصرار کیا تو آخر کفن چور نے بہتر کفن اٹھایا اور چلا گیا۔ جب پڑوسی مر گیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تو کفن چور نے دل میں سوچا
کہ مردے کو سمجھ تو ہوتی ہی نہیں جو وہ یہ سمجھے کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جاتا ہوں اور اس کا کفن چراتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس کی قبر کھوری، لیکن جیسے ہی اس کا کفن کھسوٹنا اور اسے ننگا کرنا چاہا تو ایک بلند چیخ سنی جو کہتی تھی کہ ایسا نہ کر۔ اس پر وہ ڈر گیا اور اس نے مردے کو ننگا نہیں کیا اور قبر پاٹ دی۔ جب خود اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بیٹوں سے بولا کہ میں تمہارا کیسا باپ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اچھے باپ رہے ہیں۔ وہ بولا مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے۔ وہ بولے ہم آپ کا کہا پورا کریں گے۔ وہ کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرا بدن جلا دینا، جب راکھ ہو جائے تو میری آدھی راکھ خشکی کی طرف اور آدھی سمندر کی طرف اڑا دینا۔ یہ بات انہوں نے منظور کر لی اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر خداوند عالم نے اس کے جسم کی بکھری ہوئی راکھ جمع کی اور اسے زندہ کر کے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کی تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے عذاب کے ڈر نے اس وصیت پر مجبور کیا۔ اس پر خدا نے کہا کہ میں نے بھی تجھے بخش دیا، تجھے خوف سے آزاد کر دیا اور میں تجھ سے شکایت رکھنے والوں کو بھی رضامند کر لوں گا۔ اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب گنہگار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوگا اور خدا کے عذاب سے ڈرنے لگے گا تو خدا بھی اسے بخش دے گا اور اس کے دشمنوں کو راضی کر دے گا۔ حکایت نمبر 4۔ کتاب روضہ من الکافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے کبھی دنیا کا لالچ نہیں کیا، کسی ناجائز کام سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے۔ شیطان نے آواز دے کر اپنے پورے لشکر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا تم میں سے کون اس شخص کو دھوکہ دے گا؟ ایک بولا اسے میرے سپرد کر دو۔ شیطان نے پوچھا تو اسے کس طریقے سے گمراہ کرے گا؟ وہ بولا عورتوں کے ذریعے۔ شیطان کہنے لگا تو اس کام کا اہل نہیں ہے۔ اس شخص نے عورتوں کو نہیں آزمایا ہے اور ان کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ایک اور چھوٹے شیطان نے کہا کہ میں اسے شراب خوری اور عیاشی کے طریقے سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تو بھی اس کام کا اہل نہیں کیونکہ وہ ان باتوں کی طرف مائل نہیں ہے۔ ایک اور شیطان کے چیلے نے کہا کہ اسے اچھے سلوک، اچھے عمل کے ذریعے سے گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا ہاں تو اس کام کا اہل ہے۔ وہ شیطان بچہ اس جگہ گیا جہاں وہ عبادت گزار عبادت میں مشغول تھا، اس کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ عابد سو جاتا تھا لیکن شیطان بچہ نہیں سوتا تھا بلکہ نماز میں ہی لگا رہتا۔ وہ شخص تھک کر آرام کرنے لگتا تھا لیکن شیطان آرام نہیں کرتا تھا بلکہ لگاتار عبادت کیے جاتا تھا۔ عابد اس کے پاس گیا، اس نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر محسوس کیا اور اپنے کام کو تھوڑا اور کم سمجھا اور اسے کہنے لگا اے خدا کے بندے، اس قدر نماز پڑھنے کی تجھے کس چیز سے طاقت حاصل ہوئی؟ شیطان بچے نے اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر پوچھا تو اس مرتبہ اس نے جواب دیا اے خدا کے بندے، تم سچ کہتے ہو، میں نے ایک گناہ کیا تھا پھر اس سے توبہ کر لی۔ اب جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے مجھے نماز کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا مجھے بھی بتا کہ تو نے کیا گناہ کیا تاکہ میں بھی کروں، جس سے نماز کی قوت حاصل کروں۔ اس نے کہا کہ شہر میں جا کر فلاں نام کی بدکار عورت کو تلاش کرو، اسے 2 درہم دے کر اس سے اپنی خواہش پوری کرو۔ وہ بولا میں 2 درہم کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ 2 درہم کیا ہوتے ہیں۔ شیطان بچے نے اپنے پاؤں تلے سے 2 درہم نکال کر اس کو دیے اور وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اسی چادر میں کہ جو سر پر ڈالے ہوئے تھا شہر پہنچا اور مذکورہ فاحشہ کا گھر پوچھنے لگا۔ لوگوں نے اس فاحشہ عورت کا گھر بتایا اور یہ سمجھے کہ یہ اسے نصیحت کرنے اور واعظ اور پند دینے آیا ہے۔ عابد اس کے پاس پہنچا، اس کے آگے 2 درہم ڈالے اور بولا اٹھ اور تیار ہو جا۔ وہ اٹھی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں عابد سے کہنے لگی تمہاری وضع قطع ایسی ہے کہ تمہاری اس وضع کا کوئی بھی شخص مجھ جیسی بدکار عورت کے پاس نہیں آتا، مجھ سے اپنا حال تو کہو۔ اس عابد نے اپنا مقصد بیان کیا تو وہ عورت بولی اے خدا کے بندے، میں سچ کہتی ہوں کہ گناہ ترک کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی گناہ کر کے توبہ کے پیچھے گیا یعنی اس نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا رہنما کوئی شیطان ہے جس نے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ تو اپنے مقام کو واپس جا کر دیکھ، وہاں تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عابد پلٹ کر واپس گیا اور وہ عورت بھی اسی رات مر گئی۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فلاں عورت کے جنازے میں شرکت کرو کیونکہ وہ جنتی ہے۔ سب لوگ شک میں پڑ گئے۔ وہ 3 دن تک ٹالتے رہے اور انہوں نے اسے دفن نہیں کیا کیونکہ سب کو اس کے متعلق شک تھا۔ خدا نے اپنے ایک پیغمبر کو جنہیں میں موسیٰ ابن عمران جانتا ہوں وحی کی کہ فلاں عورت کے جنازے پر جا کر نماز پڑھو اور لوگوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر نماز پڑھیں کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے، بہشت اس کے لیے واجب کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے فلاں بندے کو گناہ سے منع کیا تھا۔
حکایت نمبر 5۔ تفسیر صافی میں سورہ آل عمران کے تحت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچا۔ انہوں نے سلام کیا تو رسول اللہ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، گھر کے باہر ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے جو اپنی جوانی پر یوں رو رہا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو بلا لو۔ معاذ نے اس جوان کو پیش کیا اور اس نے سلام کیا تو رسول خدا نے اسے سلام کا جواب دے کے پوچھا، اے جوان، تجھے کس بات پر رونا آیا؟ وہ بولا، میں کیوں نہ روں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، جن میں سے اگر تھوڑے سے گناہوں کی بھی خدا باز پرس کرے گا تو مجھے جہنم میں چلائے گا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ان کی باز پرس ضرور کرے گا اور مجھے نہیں بخشے گا۔ اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی کو خدا کا شریک بنایا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی کو اس کا شریک بناؤں۔ تو آپ نے کہا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا خدا تیرے گناہ بخش دے گا چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ٹھوس اور پکے ہوں؟ وہ جوان کہنے لگا، میرے گناہ سخت پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرے گناہ بخش دے گا چاہے ساتوں زمینوں، سمندروں، سنگریزوں، درختوں وغیرہ موجودات کی طرح بھاری اور وزنی ہی کیوں نہ ہو۔ جوان نے کہا، وہ تو ان سے بھی بڑے ہیں۔ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تجھ پر افسوس ہے، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا پروردگار؟ اس پر جوان سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، میرا خدا پاک پاکیزہ ہے، کوئی چیز میرے خدا سے بڑی نہیں، اور میرا خدا ہر بڑے سے بڑا ہے۔ پھر رسول نے کہا، کیا خدائے بزرگ کے سوا بھی کوئی بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو جوان بولا، خدا کی قسم نہیں اے رسول خدا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو اپنا کوئی گناہ مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ بولا، ہاں، میں 7 سال تک قبریں کھول کھول کر مردوں کو ننگا کرتا تھا اور ان کے کفن نکال نکال کے بیچتا تھا۔ اس کے بعد انصار میں سے کسی ایک کی لڑکی مر گئی۔ جب لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے چلے گئے تو رات کو میں نے اس کی قبر کھولی اور کفن نکال لیا، لیکن جیسے ہی میں نے واپس آنا چاہا مجھے شیطان نے ورغلایا اور اس لڑکی کا جسم مجھے دکھایا۔ آخر میں نے اسے زنا کیا، اور جب میں نے واپس ہونا چاہا تو اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے جوان، تجھ پر افسوس ہے کہ تجھے قیامت کے دن سزا ملے گی، تو نے مجھے اس حال میں کیا، مجھ پہ غسل واجب ہے، تجھ پہ افسوس ہے کہ تو جہنم میں جائے گا۔ پھر بولا، یا رسول اللہ، مجھے گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ میں بہشت کی خوشبو سونگوں گا، آپ مجھے کیسا پاتے ہیں؟ رسول نے کہا، اے فاسق، مجھ سے دور ہو جا، مجھے اندیشہ ہے کہیں تیری آگ سے میں بھی نہ جل جاؤں، تو آتش جہنم کی کس قدر قریب ہے۔ آپ نے یہ جملہ بار بار فرمایا، یہاں تک کہ جوان آپ کے سامنے سے چلا گیا۔ پھر اس نے شہر سے توشہ لیا، مدینے کے پہاڑوں کی طرف چلا، اپنے ہاتھ اپنے گلے میں ڈال کر نالے کرتا، کہتا جاتا، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، اپنے کردار پر پچھتاتا ہوں، تیرے پیغمبر کے پاس گیا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا، مجھے زیادہ خوفزدہ کر دیا، میں تجھے تیری عظمت اور بزرگی کی قسم دیتا ہوں، مجھے واپس نہ کر، اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ 40 دن رات تک وہ اسی حالت میں رہا، یہاں تک کہ جانور بھی اس کے لیے رونے لگے۔ پھر اس نے 40 دن کے بعد کہا، اے خدا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اگر مجھے بخش دیا ہو تو اپنے رسول کو اطلاع دے دے، اگر نہیں تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے جلد ہی آگ میں جلا دے یا کوئی اور سزا دے، قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ اس پر خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے ایک آیت بھیجی، اور وہ لوگ کہ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور ہے کون؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اور اس پر اصرار نہیں کرتے، ایسی ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ سورہ آل عمران آیات 135 اور 136۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، آپ یہ آیات پڑھتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا، مجھے اس توبہ کرنے والے جوان کی کون خبر دے سکتا ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص فلاں پہاڑ پر ہے۔
حضور اپنے اصحاب کو لے کے وہاں پہنچے تو اس جوان کو دیکھا کہ دو چٹانوں کے بیچ میں اپنی گردن میں دونوں ہاتھ حمائل کیے کھڑا ہے اور اس کی صورت دھوپ سے سنولا گئی ہے۔ بہت زیادہ رونے سے اس کی پلکیں جھڑ گئی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اے خدا، تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی، مجھ پہ بہت احسانات کیے، کاش مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ آخر کار تو مجھے بہشت میں بھیجے گا یا جہنم میں۔ اے خدا، میرا گناہ آسمان، زمین، عرش، کرسی سے بھی بڑا ہے، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تو مجھے بخش دے گا، قیامت میں رسوا نہیں کرے گا۔ وہ یہ الفاظ برابر دہرا رہا تھا، سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ اس کے گرد جانور پرندے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ رسول خدا اس کے پاس آئے، آپ نے اس کی گردن سے اس کے ہاتھ ہٹائے، اس کے سر سے مٹی جھاڑی اور کہا، تو خوش ہو جا، خدا نے تجھے بخش دیا ہے۔ پھر آپ نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کے کہا، گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو جس طرح اس جوان نے کی ہے۔ پھر آپ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور اسے بہشت کی خوشخبری سنائی۔ واضح رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس جوان کو اپنے بعد سے بھگایا تھا، اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ اس کا گناہ جتنا بڑا اور سخت تھا، اس کے خوف کی آگ بھی اتنی زیادہ بھڑک اٹھے، بلکہ اس کی گناہ کی جڑ بھی جل جائے، اس کے آنسوؤں سے گناہ کے اندھیرے چھٹ جائیں اور وہ خدا کی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ چنانچہ یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہوئی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دل کی ندامت، غمگینی جتنی زیادہ ہوگی، رحمت اور بخشش سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ غرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ چھٹی حکایت سفینۃ البحار کی جلد اول کی صفحہ نمبر 127 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا، جو مدینے کے قریب یہودیوں کی ایک جماعت تھی، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اور اس مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ کانٹا ان سے لڑائی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اس وقت انہوں نے آن حضرت کے پاس اطلاع بھیجی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم اپنے کام میں ان سے صلاح کریں، چونکہ ابو لبابہ سے ان کی پرانی واقفیت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ گئے تو ان سے پوچھنے لگے، ہماری بہتری تیرے نزدیک کس بات میں ہے؟ کیا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیں؟ تو ابو لبابہ نے کہا، ہاں مان لو اور جان لو کہ تمہارے بارے میں رسول کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے۔ اور اس نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کہہ کے وہ شرمندہ سا ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، میں نے خدا اور اس کے رسول کی خیانت کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھید کھول دیا ہے۔ چنانچہ وہ قلعے سے نکل کر شرمندگی کے مارے رسول کے پاس نہیں آیا، بلکہ مسجد میں چلا گیا اور اپنی گردن میں ایک رسی باندھ کر خود کو کھمبے سے باندھ لیا۔ یہ کھمبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے نزدیک ہے، اور دوسرا کھمبا ہے اور استوانائل توبہ کے نام سے یہ کھمبا مشہور ہے۔ اور وہ شخص اپنے آپ کو باندھنے کے بعد بولا، میں اس کھمبے سے اس وقت تک نہیں کھولوں گا کہ جب تک میں مر نہ جاؤں یا خدا مجھے بخش نہ دے۔ اس کی اطلاع رسول خدا کو پہنچی تو آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں خدا سے اس کی معافی کے لیے درخواست کرتا، لیکن اب کہ اس نے خود ہی خدا سے رجوع کیا ہے تو اس کے بارے میں خدا کی ہی کا فیصلہ کرنا مناسب ہے۔ ابو لبابہ دن بھر روزے رکھتا، رات کو اس کی بیٹی اسے اتنا کھانا دے آتی تھی جس سے وہ زندہ رہ سکے، ضرورت کے وقت اور پخانے پیشاب کے لیے اسے کھول دیتی تھی۔ کچھ دن تک اس کی یہی حالت رہی۔ اس کے بعد رسول خدا ام سلمہ کے حجرے میں تھے تو خدا کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی۔ خدا نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ خدا نے ابو لبابہ کو بخش دیا ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اس کی توبہ کے قبول ہونے سے آگاہ کروں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ آگاہ کر دو۔ اس پر ام سلمہ نے حجرے سے اپنا سر نکال کر اسے خدا کی بخشش کی خوشخبری سنائی۔ ابو لبابہ بولا، خدا کا شکر ہے، مسلمان آئے اسے کھمبے سے کھول دیں، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، بخدا رسول خدا ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اسے فرمایا، خدا نے تجھے بخش دیا ہے اور اب تو اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو گیا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی توبہ قبول ہونے کی نعمت کے شکرانے میں اپنا تمام مال خیرات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کر دو۔ پھر رسول خدا نے ایک آیت پڑھی کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا، مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو کچھ برے کام میں ملا دیا۔ قریب ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کرے، کیونکہ خدا تو یقینی طور پر بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول،
تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو، ان کے واسطے دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے۔ خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی خیراتیں بھی لیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 102، 103 اور 104۔ یہ دونوں قصے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ توبہ کرنے والا پہلے تو اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر سخت شرمندہ ہو اور خدا کی رحمت اور مغفرت کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کے حصول کی کوشش کرے اور اپنے لیے اس کی سخت ضرورت محسوس کرے، اور دوسرے کہ جب تک اسے اپنی توبہ کے قبول ہونے اور گناہوں سے اپنے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، رونا گڑگڑانا اور مغفرت کی دعا مانگنا نہ چھوڑے، اور غالباً یہ یقین موت کی گھڑی سے پہلے حاصل نہیں ہوتا۔ غرض جب تک فرشتے کی یہ آواز تیرے کان میں نہ آئے کہ مت ڈر، تجھے بخش دیا گیا ہے اور تو بہشت میں جائے گا، اپنی توبہ قبول ہونے کی طرف سے مرتے دم تل جلتا کڑتا امید اور نا امیدی کے درمیان میں لٹکا رہے، جیسا کہ کتاب کے مقدمے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حکایت نمبر 7۔ سید الحکماء میر داماد کے نواسے فخر المحققین سید محمد اشرف نے کتاب فضائل السادات میں شہید ثانی علیہ الرحمہ کے خط سے، اور انہوں نے کتاب مدہش ابن جوزی سے نقل کیا کہ ایک نیک شخص مصر میں پہنچا اور ایک ایسے لوہار سے ملا جو کٹھالی میں سے تپتا ہوا سرخ لوہا اپنے ہاتھ سے نکال لیتا تھا، لیکن لوہے کی گرمی اسے نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص بلا شبہ اوتار میں سے ہے۔ اس نے اس کے سامنے پہنچ کے سلام کیا اور کہا، اے خدا کے بندے، تجھے اس شخص کی قسم کہ جس نے تجھے یہ کرامت بخشی، میرے لیے بھی دعا کر۔ لوہار نے سنا تو رونے لگا، بولا، اے شخص، تو نے میرے بارے میں جو خیال قائم کیا ہے وہ غلط ہے، میں اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ تیرے اس عمل کی خالص اور نیک بندوں کے سوا کسی اور میں طاقت نہیں ہو سکتی۔ تو لوہار نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس شخص نے کہا، مہربانی کر وہ وجہ مجھے بتا دے۔ تو وہ کہنے لگا، میں ایک دن اسی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک ایسی خوبصورت عورت میرے پاس آئی کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے اپنی غریبی اور مفلسی کا مجھ سے دکھڑا رویا، میں اسے دیکھتے ہی اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تو میری تمنا پوری کر دے تو میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ وہ بولی، اے شخص، خدا سے ڈر، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی بولا، تو پھر چلی جا۔ وہ عورت پریشان ہو کے چلی گئی، پھر دوبارہ پلٹی، بولی، میری ضرورت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، تیری بات مان لوں۔ میں اس عورت کو فوراً گھر لے گیا اور اندر سے دروازے پہ تالا لگایا۔ عورت نے پوچھا، تو نے گھر کے دروازے پر تالا کیوں لگایا؟ میں نے کہا، مجھے اندیشہ ہے لوگوں کو میری اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں نے کہا، خدا غفور الرحیم ہے۔ جب میں اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ریحان کی شاخ تیز ہوا سے کانپنے لگتی ہے، اس طرح وہ بھی بہت بے چین ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ میں نے کہا، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے خدا سے ڈر رہی ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے شخص، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ضمانت دیتی ہوں کہ خدا دنیا اور آخرت کی آگ تجھ پر حرام کر دے گا۔ اس عورت کی بات نے مجھ پر اثر کیا، میں اپنے ارادے سے باز آیا، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو دیا اور کہا، اے عورت، سلامتی کے ساتھ چلی جا، کیونکہ میں نے تجھے خوف خدا سے نجات دلائی ہے۔ وہ عورت خوش خوش اپنے گھر گئی۔ اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جس کے سر پر یاقوت کا سرتاج تھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خدا تجھے اچھی جزا عطا کرے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس عورت کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور جسے تو نے خوف خدا سے آزاد کیا۔ خدا تجھے دنیا اور آخرت کی آگ سے نہ جلائے۔ میں نے کہا کہ وہ عورت کس خاندان سے تھی؟ تو وہ بولی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے تھی۔ اس کے بعد میں نے خدا کی تعریف کی۔ اس دن سے آگ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی مجھے نہیں جلائے گی۔ اس داستان سے واضح ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنے جذبہ شہوت کو حرام سے بچائے اور اسباب موجود ہونے اور شہوت میں جوش آنے کے وقت بھی اپنے آپ کو روکے گا، خدا اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے گا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جی کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40۔ 8ویں حکایت۔ مذکورہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم طاہری نے
خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے فرماتے ہیں قاتل کو چھوڑ دے۔ وہ ڈر کے جاگ اٹھا، اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، پوچھا یہ قاتل کون ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ایک شخص آیا ہے جس نے خود بخود قتل مان لیا ہے اور انہوں نے اسے پیش کر دیا ہے۔ اسحاق نے اس سے کہا کہ اگر تو سچ سچ کہہ دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اور کچھ اور غنڈے ہر حرام کام کرتے تھے، بغداد میں ہر برے کام کے مرتکب ہوتے تھے، اور ایک بڑھیا ہمارے لیے عورت لایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا ہمارے پاس ایک نہایت ہی حسین لڑکی لے کر آئی۔ اس لڑکی نے جب ہمیں دیکھا اور وہ بات کو سمجھ گئی تو ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش میں لائے تو اس نے فریاد کی، بولی خدا سے ڈرو، مجھے چھوڑ دو، اس دھوکے باز بڑھیا نے مجھے دھوکا دیا، کہا کہ فلاں محلے میں ایک تماشا ہو رہا ہے، دیکھنے کے قابل ہے، ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے راغب کر لیا، میں اس کے ساتھ چلی آئی، وہ مجھے یہاں کھینچ لائی۔ تم خدا سے ڈرو، میں الویہ زہرا کی نسل سے ہوں۔ میرے ساتھیوں نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی اور اس لڑکی سے الجھنے لگے۔ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر غیرت آئی اور میں نے انہیں روکا۔ انہوں نے مجھے بہت زخمی کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر میں نے بھی ان میں سب سے بڑے پر ایک سخت وار کیا اور اسے مار ڈالا اور لڑکی کو سلامتی سے چھڑا کے رخصت کیا۔ لڑکی نے مجھے دعا دی، کہا کہ خدا تیرا عیب چھپائے، جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے تیرا مددگار ہو، جیسی تو نے میری مدد کی ہے۔ جس وقت چیخ پکار سے پڑوسی گھر میں دوڑ کر آئے، میرے ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور مقتول خون میں لوٹ رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے۔ اسحاق نے کہا میں نے تجھے خدا اور رسول کی خاطر معاف کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے بھی تمام گناہوں سے توبہ کی اور میں اسی کی قسم کھاتا ہوں جس کی خاطر تو نے مجھے معاف کیا، اب پھر کبھی گناہ پاس بھی نہیں پٹکوں گا۔ آپ اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ اس قاتل شخص پر حرام ترک کرنے، اس سے دوسروں کو روکنے، خدا اور رسول کی حرمت کی خاطر مظلوم کی مدد کرنے سے اس قدر گناہوں کے باوجود خدا اور رسول کی اس قدر مہربانی ہوئی کہ وہ قتل ہونے سے بھی بچ گیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق ہو گئی۔ حکایت نمبر 9۔ مرحوم حاجی شیخ عباس قمی نے کتاب منازل الآخرہ میں لکھا ہے کہ ابن سمد نامی ایک شخص رات دن میں اکثر اپنے نفس کا حساب کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی بیتی ہوئی عمر کا حساب کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ عمر کے 60 سال گزر چکے ہیں۔ پھر دنوں میں حساب کیا تو معلوم ہوا 21,500 دن ہوتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے اپنے اوپر افسوس ہے کہ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا تو 21,500 گناہ سمیت خدا سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہا اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی میں انتقال کر گیا۔ روایت ہے کہ کسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بنجر زمین میں قیام فرمایا تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں جمع کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم بنجر زمین میں ہیں، یہاں لکڑی نہیں ملتی۔ آپ نے کہا کہ جس سے جتنی بھی ممکن ہو لے آؤ۔ آخر وہ لکڑیاں لاتے اور آپ کے سامنے ڈھیر کرتے رہے۔ جب کافی ڈھیر ہو گیا تو آپ نے کہا کہ گناہ بھی اسی طرح جمع ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اصحاب سمجھ لیں کہ جس طرح اس گھاس سے خالی بیابان میں لکڑیاں جمع ہو گئیں تو ان کا چٹا لگ گیا، اسی طرح گناہ بھی جو بظاہر نظر نہیں آتے جب ڈھونڈے جائیں اور گنے جائیں تو بہت جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سمد نے جب اپنی عمر کے ہر دن کا ایک گناہ فرض کیا تو 21,500 گناہ ہو گئے۔ حکایت نمبر 10۔ فاضل نراقی نے مراج السعادہ میں لکھا ہے بصرے میں شعوانہ نامی ایک عورت رہتی تھی۔ بصرے میں فسق و فجور کی ایسی کوئی محفل نہیں لگتی کہ جس میں وہ موجود نہ ہو۔ وہ ایک دن اپنی کنیزوں کے ساتھ بصرے کی گلیوں میں سے گزر رہی تھی، ایک ایسے گھر کے دروازے پر پہنچی جس سے شور بلند تھا۔ کہنے لگی یہاں عجب قسم کا شور ہے، ایک لونڈی کو اندر بھیجا جا کر حال معلوم کرے۔ وہ لونڈی گئی لیکن واپس نہ آئی۔ دوسری کو بھیجا، وہ بھی نہ پلٹی۔ تیسری کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ جلدی پلٹ کر آنا۔ وہ لونڈی اندر سے واپس آئی، بولی اے بی بی، یہ مردوں کا نہیں زندوں کا ماتم ہے، یہ بدکاروں، گناہگاروں اور سیاہ اعمال نامے والوں کا ماتم ہے۔ شیوانہ یہ سن کے بولی میں بھی تو جا کر دیکھوں اس گھر میں کیا بات ہے۔ جب اندر گئی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک واعظ بیٹھا ہوا اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے
اور لوگ گریہ اور زاری میں مشغول ہیں۔ جس وقت وہ پہنچی ہے اس وقت واعظ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ قیامت کے دن جب دوزخ گنہگاروں کو دیکھے گی تو غرائے گی اور گنہگار کانپنے لگیں گے۔ جب گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیں گے تو وہ ایک تنگ اور تاریک مقام پر آگ کی زنجیروں سے آپس میں بندھے ہوئے فریاد اور فغاں کرے گی۔ جہنم کا مالک ان سے کہے گا تم تو بہت جلدی چیخ اٹھے، ابھی تو تم بہت کچھ شور و غل کرو گے۔ جب شاوانہ نے یہ آیتیں سنی تو اس پر بہت اثر ہوا، کہنے لگی اے شیخ، میں خدا کی بارگاہ کی ایک گنہگار ہوں، اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ واعظ نے کہا بے شک اگر تو توبہ کرے گی تو خدا تجھے بخش دے گا، چاہے تیرے گناہ شاوانہ کے گناہوں کے برابر ہوں۔ اس نے کہا اے شیخ، شاوانہ میں ہی ہوں، اس کے بعد گناہ نہیں کروں گی۔ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو اس نے آزاد کیا، خود عبادت میں لگ گئی اور اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا کرنے لگی کہ اس کا بدن کھل گیا اور وہ نہایت کمزور ہو گئی۔ ایک دن جو اپنے بدن پر اس کی نظر پڑی تو اپنے آپ کو اس نے نہایت ہی کمزور اور لاغر پایا، بولی افسوس دنیا میں جب میں اس طرح گھل گئی تو نہ معلوم آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ غیب سے اس کے کان میں آواز آئی خوش ہو جا، ہماری بارگاہ میں حاضر رہ، پھر تو قیامت میں ہماری جزا دیکھے گی۔ اس دروازے پر آ کر خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔